اکثر گھروں کے اندر خواتین کا بھی یہ فکر اور سوچ ہوتی ہے کہ ہم پر حسد بہت زیادہ ہوتا ہے، خاندان ہم پہ حسد کرتا ہے، ہمارے بچوں پہ حسد کرتا ہے۔ اب یہ مردوں کی بھی ہوتی ہے کہ آفس میں حسد ہوتا ہے، برادری میں حسد ہوتا ہے۔ اب حسد ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے۔ حسد انسان کو نقصان بھی دیتا ہے اور انسان کی زندگی پہ اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ حسد کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جو ہمیں بتلایا کہ زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد تھا۔ جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل تھے، اب ان کے درمیان جو پہلا نااتفاقی کا سبب بنا وہ حسد، پہلی بیماری حسد۔ جنت میں جو انسان کے ساتھ پہلا دشمنی کا ذریعہ بنا شیطان کا، وہ بھی حسد۔ اب حسد ایک ایسی چیز ہے جو زمین پر بھی اور جنت میں بھی ہوا۔ وہاں پر آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان نے حسد کیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار۔ اس نے حسد میں کہا کہ میں آگ سے اور یہ مٹی سے بننے والا، مٹی پست آگ اونچی۔ اب یہ حسد زمین پہ آیا، اب زمین پہ یہ کوئی انسان محفوظ نہیں ہے۔ آپ اولیاء کی زندگی اٹھائیں، آپ صحابہ کی زندگی اٹھائیں، ان کے ساتھ بھی حسد ہوا۔ محدثین کی زندگی اٹھائیں، ان کے ساتھ حسد ہوا۔ اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ، یہاں تک کہ دو جہاں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے حسد کیا۔ مدینہ کے یہود حسد کی وجہ سے، مکہ کا مشرک حسد کی وجہ سے، کیونکہ حسد یہ فطری عمل ہے، بشریت کی کمزوری ہے۔ یہ ہر انسان کو ہو سکتا ہے، دیندار کو بھی حسد ہوتا ہے، بے دین کو بھی حسد ہوتا ہے، اپنوں کو بھی حسد ہوتا ہے، بیگانوں کو بھی حسد ہوتا ہے۔ آپ حسد سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، لیکن قرآن کا ایک عمل ایسا ہے جو اللہ نے نازل فرمایا، اس میں ہمیں واضح الفاظ میں اللہ نے طریقہ بتایا کہ آپ حاسد سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اب ہم قرآن کے عمل کو نہ کریں اور کہیں جی عورتیں آتی ہیں، مرد آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے بچوں کے ساتھ حسد ہوتا ہے، اس میں ترقی نہیں کر رہے، شادیاں نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا، مرد کہتا ہے جی حسد کرتے ہیں 7 دکانوں والے، کاروبار والے، خاندان والے۔ اب یہ رشتے رک گئے حسد کی وجہ سے، آپ کی صحت رک گئی حسد کی وجہ سے، کاروبار رک گیا حسد کی وجہ سے۔ اب آپ کو نہیں پتا کس کا حسد ہے۔ آپ جس کا سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کا نہ ہو۔ عامل اکثر جھوٹ بھی بولتے ہیں، آپ کو کہیں گے جی فلاں کی وجہ سے ہے۔ نہیں، آپ کسی پر اس چیز میں یقین نہ کریں، غیب کی خبر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر ہر چیز کو جادو بھی نہیں ہو سکتی، جنات بھی نہیں ہو سکتی۔ حسد ہوتی ہے، وہ حسد کھا جاتی ہے انسان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد جو ہے اگر کرنا ہے تو لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، جو مال خرچ کر رہا ہے، جو اعمال زیادہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیا جائے اگر کرنا بھی ہے کہ یہ کتنا نیکیاں کر رہا ہے۔ اب ہم دنیا کی چیزوں میں حسد کرتے ہیں، تو حسد سے بچنے کا فارمولہ بہترین، مختصر، جامع وہ قرآنی آیت ہے سورہ فلق کی آیت، سورہ فلق کی آیت۔ سورہ فلق کی میں نے پوری تشریح اپنے چینل پہ ہمارے موجود ہے، آپ وہ دیکھیں، اگر اس کو صحیح سنیں آپ کو سورہ فلق اور ناس کی ایک ایک آیت کی الگ تشریح ہے جو جامع ترین ہے۔ ہم خالی اس کو پڑھتے ہیں قرآن سمجھ کر، اللہ کے رسول پہ وہ شفا کے لیے نازل ہوئی تھی، وہ معوذتین ہیں۔ اب اس میں ایک آیت ہے اللہ نے رکھی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اب یہ آیت آپ پڑھیں، جس کو یقین ہے یا شک ہے کہ حسد کوئی بھی کر رہا ہے، اب آپ کو نہیں پتا کون کر رہا ہے، آپ اس آیت کریمہ کو 70 مرتبہ پڑھیں، روزانہ 40 دن تک پڑھ کے دعا کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ جس کی بھی حسد ہوگا، بندش اس کی وجہ سے ہے، رکاوٹ ہے، صحت کی وجہ بنی ہوئی ہے، مال کی وجہ بنی ہوئی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ فلاں حسد کر رہا ہے، یا آپ کے دل میں ہے کہ فلاں خاندان، برادری یا فلاں کی طرف سے حسد ہو رہا ہے، تو آپ اس کی نیت کر کے، تصور کر کے اس کو پھونک دیں، اس پر آپ اس پر پھونک دیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اب یہ تصور کریں، پڑھتے بھی رہیں، آخر میں دعا کر لیں، انشاءاللہ
یہ چیز جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جی میں فلاں مجھے دیکھتا ہے یا فلاں میرے سامنے آتا ہے یا ہم فلاں کے گھر جاتے ہیں یا فلاں کے سامنے جاتے ہیں تو وہ حسد ہم پر کرتا ہے تو ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ عورتیں کہتی ہیں جی فلاں ہمارے گھر آ رہے ہیں مہمان یا ہم ان کے گھر جا رہے ہیں، اب بتائیں جی ہم کیا کریں کہ ہمیں نقصان نہ پہنچے۔ بہترین عمل، آپ جائیں، بلا دھڑک جائیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لیں ان کے سامنے جا کر، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، سارے پڑھ لیں۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ یہ 3 بار کلمات کہہ لیں گے، جس کے سامنے جا کر یہ کلمات کہیں گے نا، آپ آہستہ کہیں، زور سے نہ کہیں، اور 3 بار کہہ کے ہلکا سا اس کی طرف پھونک دیں، بالکل تصور میں اس کے سامنے، یا غائب ہے تو غائب سے یہاں سے پھونک دیں۔ روزانہ یہ عمل کریں یا اس کے سامنے جا کے کریں، اس کے حسد کے شر سے آپ بچ جائیں۔ قرآن نے ہمیں شفا دی ہے، ہمیں ہر چیز سے بچنے کا فارمولہ بتایا ہے۔ ہم قرآن سے دور ہو جائیں تو پھر ہم کیسے شفا پائیں گے؟ تو انشاءاللہ اس سے زندگی میں شفا آئے گی، گھروں سے حسد کی بیماریاں نکل جائیں۔ اچھا، آپ کو ہے کہ میں حسد کرتا ہوں چونکہ فطری عمل ہے نا۔ امام بخاری کے ساتھ حسد ہوا، دھکے دے کے نکالا بخارا سے۔ میں وہاں گیا جب بخارا میں، بخاری کا شہر ہے بخارا میں، لیکن امام بخاری کی قبر ختم میں ہے، اس طرف ہے باہر سمرقند کی طرف۔ تو سمرقند کے رستے میں قبر ہے، ہم قبر پہ کھڑے ہوئے، میں کئی بار گیا الحمدللہ، اور جب جاتا ہوں تو یہ چیز سوچتا ہوں کہ امام بخاری نے موت کے بعد اپنی قبر بھی اپنے آبائی شہر میں کرنے سے منع کیا۔ اللہ نے بھی قبر کو شہر سے باہر کرایا کہ اپنے شہر کے لوگوں نے حسد کر کر کے فتوے بھی لگائے امام بخاری پر۔ تو آج بخاری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے یہ آیت سورہ بخاری شریف میں معوذتین کا پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی امام بخاری کے جو اس پر ہیں۔ تو اس لیے آپ کو ہے کہ میرے اندر سے بھی حسد ختم ہو جائے، چونکہ دیندار بھی حسد میں بہت مبتلا ہوتے ہیں، اور ہوتا ہی زیادہ، یہ جو حسد ہے نا یہ دیندار لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، اپنے دیندار لوگوں کے متعلق، علم والوں کا علم والوں کے متعلق، کیونکہ کام نہیں کریں گے تو ٹانگیں کھینچیں گے، یہ بھی بڑا ہے۔ تو اپنی اصلاح کے لیے ہر انسان، دیندار بے دین، یہ روزانہ 3 بار پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے بھی حسد کی بیماری نکال دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔